اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج لکھو ولہذا عرفوها بإن شاء فعل وإن شاء ترك دون إن شاء لم يفعل أو إن لم يشاء لم يفعل. بس صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. وَهُوَ مَعْنَى مقدوریت العدم. عدم کے مقدور ہونے کا یہ معنی ہے جی کہ بے عدم کا جو وسیلہ ہے نا وہ ہماری قدرت میں ہے. کون؟ کف انل نہی. رکنا نہ سے کہ فعل سے رکنا ہے. عزم علی ترک النہی. ترک النہی ہے نہج کے ترک پر عزم کرنا میرے یارو. تو یہ جو وسیلہ ہے نا یہ ہماری قدرت میں ہے اور اثر اس قدرت کا استمرار ہے جی وسیلے کے استمرار کے ساتھ. وسیلہ رہے گا تو قدرت بھی ہماری رہے گی. وسیلہ قدرت بھی ہماری رہے گی. کس پر؟ عدم پر. وگرنہ جو عدم اصلی ہے نا کون؟ عدم اصلی. بسم اللہ دھیان. وگرنہ عدم اصلی جی اور اس کا استمرار وجود کی علت کے عدم کے استقرار کے ساتھ ہے نہ کہ قدرت کے ساتھ ہے کیونکہ قدرت تو سے بعد ہے. وَلِہَٰذَا اسی لیے جی تعریف کی ہے علماء نے قدرت کی اس طرح. دھیان کرے جی بے قدرت دی تعریف کی. یہ قدرت کنوں آندے نے؟ ان شاء فعل و ان شاء ترک. اگر چاہے تو کام کرے اگر چاہے تو کام چھوڑ دے. نہ کہ یوں تعریف کی ہے کہ ان شاء فعل و ان شاء لم یفعل. لم یفعل نہیں مشیت کے ساتھ جوڑا، مشیت کے ساتھ ترک جوڑا ہے. سمجھے ہی؟ مشیت کے ساتھ وہ پچھلا تو واضح نا. پس نئی تفریح بیان کی انہوں نے عدم کی کس پر؟ مشیت پر جی. یعنی یہ کہ کہیں اچھا یا یہ کہ یوں کہیں کہ لم یشا لم یفعل. لم یفعل یوں تعریف کی ہے یعنی مشیت کے ساتھ جوڑا ہے کس کو؟ ترک کو. سنیں نہ کہ مشیت کے ساتھ جوڑا ہے کس کو؟ عدم فعل کو. ہاں جی کیا کہیں جی؟ اسی لیے تعریف کیا فقہاء نے قدرت کی بائیں طور کے ان شاء فعل اور ان شاء ترک کہ اگر چاہے تو فعل کرے اور اگر چاہے تو فعل چھوڑ دے. اس طرح ترک کر دے. نہ کہ ان شاء لم یفعل. اس طرح نہیں کہا جی یا لم یشاء لم یفعل یعنی اگر چاہے تو نہ کرے یعنی مشیت کا تعلق ہو عدم فعل کے ساتھ. اس طرح نہیں ہے بلکہ مشیت کا تعلق ہے فعل کے ساتھ عدم کے ساتھ نہیں. ہوں ویکھو درو صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعریف القدرت الصحیح. قال المصنف رحمہ اللہ. نظر آ رہے؟ اور ولہٰذا یعنی اس لیے کہ عدم یعنی نہیں ہوتا مگر وجود کی مشیت کے انتفاع کے ساتھ. عدم فعل جو ہے نا یہ وجود کی جو مشیت ہے وہ نہ ہو تو عدم فعل ہو جاتا ہے.
اور مشیت تعلق پکڑتی ہے اس فعل سے کف کے ساتھ. ان ذالک الفعل المعدوم جو ہے نا اس سے جو رکنا ہے، رکنا مشیت کا تعلق کف کے ساتھ ہے، مشیت کا تعلق عدم فعل کے ساتھ. تو تعریف کی انہوں نے قدرت کی، ان شاء صاحب القدرت فعل و ان شاء صاحب القدرت تارکا. سمجھے ہی؟ اور پہلی چوز تو واضح ہے ان شاء صاحب افعال، دوسری جڑی اور نہیں کہا علماء نے جوز ثانی میں تعریف سے ان شاء لم یفعل، انج نہیں آکھیا. ایک تعریف یا تعریف کی انہوں نے قدرت کی ان شاء فعل ان و لم یشاء. پس اول میں نئی تفریح بیان کی انہوں نے عدم کی کس پر؟ اور ثانی میں تفریح بیان کی عدم کی عدم مشیت پر. تو عدم اور مشیت جمع نہیں کیش، عدم مشیت کا متعلق عدم ہو یہ نہیں ہے، مشیت کا متعلق فعل ہوتا ہے. جی سنیں ہی اے شاباش سے جی مانا کرو. اور اسی لیے تو تعریف کی ہے علماء نے ان شاء فعل و ان شاء ترک، نہ کہ ان شاء فعل و ان شاء لم یفعل. وہ نال جوڑنا انہوں دے یا تعریف کی انہوں نے ان شاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل. عدم فعل کے ساتھ عدم مشیت جوڑا ہے، عدم فعل کے ساتھ مشیت نہیں جوڑا. جی تو مشیت کا تعلق فعل کے ساتھ ہے نہ کہ عدم کے ساتھ ہے، کیونکہ عدم تو اصلی ہے. جی اور اسی لیے تو تعریف یہ علماء نے قدرت کی ان شاء فعل و ان شاء ترک، نہ کہ ان شاء فعل و ان شاء لم یفعل. اے نہیں کہ دوسری جز جیڑی اندے وچ مشیت جوڑیا ہوئے عدم فعل نال. او کدی بزرگ جی ہیں اچھا خیر ہو جی یا ان شاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل. انج نہیں کیتا جی قیلا فحین الغفلۃ یلزم فوت الواجب وهو الکف فیعاقب. بعض نے سوال کیا ہے کہ جب کہ کف کیا ہے اور بینستور لکھے واجب ہے اور مکلف بے ہے، یعنی حرام کولوں کف ایک ہی ہے واجب ہے یا مکلف بے ہویا نا. واجب جڑے شریعت کم نے سارے مکلف بے نے نا، فرض بھی واجب بھی سنت بھی حرام مکروہ ان سارے دا نام مکلف بے کہ ہمیں ان کا مکلف کیا گیا بھی اے کرنے نے تے اے نہیں کرنے حد ہوگی. تو بعض نے سوال کیا ہے کہ جس وقت غفلت ہوگی، جس وقت غفلت ہوگی مثلا اس وقت تواڈے دماغ وچ کوئی خیال نہیں کہ ہم زنا سے رکے ہوئے ہیں کہ ہے، جس لئے اپنے کم لگے ہو پڑھانے سارے تو کف انفعل احرام کو خیال ہوندا ہے کوئی نہیں ہے. تو پھر اس وقت جو کف واجب تھا، کف جو کہ اور فعل احرام سے رکنا واجب ہے، تو غفلت کے وقت لازم آئے گا واجب کا فوت ہونا بائیں طور کے. او غفلت کس سے؟ منی انو سے. بائیں طور کے نہیں پہچانتا مولی ہاشم مثلا زنا کو اور زنا کے دوائی کو ان دا خیال ہی کو نہیں ذہن چ، تے پھر اے جڑا واجب سی کیڑا کف انل منی ان، یہ واجب تو رہ گیا. جب رہ گیا ہے وہ کف تھا تو پھر اس پر اس کو عقاب ہونا چاہیے چونکہ واجب فوت ہو گیا ہے. حالانکہ بینستور لکھی مع انہ لم یقل بیاخذ، کوئی بھی اس دا قائل نہیں کہ جس وقت جتنے منی انہوں نے شراب پینے سے رکنا واجب ہے وہ فرض ہے، زنا سے جتنے بھی حرام کام ہیں ان سے کف ہم پر کیا ہے؟ فرض ہے. وہ واجب مانا فرض. تو اب جب جس وقت ہم ان سے غافل ہیں
کف تو یہ ہے نا کہ بندہ ہر وقت ارادہ کرے میں اس گناہ سے رکا ہوں، اس سے رکا ہوں باقاعدہ، تو پھر وہ واجب کا تو ترک ہو گیا، تو پھر کیا ہونا چاہیے اس کو، حالانکہ اس کا عقاب نہیں ہے۔ تو پھر یہ جو تم کہتے ہو کہ بھئی کیا نام ہے، مشیت کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ کف کے ساتھ ہے، یہ غلط ہے۔ مشیت کا تعلق عدم فعل کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ ہے؟ عدم فعل کے ساتھ ہے۔ ہاں جی کیا کہ جی سوال ہے کہ جب رکنا فعل حرام سے واجب ہے تو اس وقت تو غفلت جب اس کو اس کا خیال تک نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے اس کا، منیانو سے غفلت کے وقت لازم آ جائے گا اس واجب کا فوت ہونا، یعنی کف عن الفعل الحرام کا فوت ہونا، یہ لازم ہے، لہٰذا اس کو عقاب ہونا چاہیے، حالانکہ اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے جی۔ سنیں اور وگرنہ جس وقت بندہ اپنے سارے باقی کماں چ مشغول ہے، کسی حرام کو روکنے تو اندر کوئی خیال ہی نہیں ہے گا، تو اس وقت نال پھر گناہگار بھی ہو رہے ہیں۔ قلنا لا تکلیف للغافل وبعد الشعور یجب العزم والا يعاقب بنا وإلا کے بلائی وإلا، ٹھیک ہے، وإلا بلا ہے کہ اللہ ہے، اللہ زیادہ بہتری، وإلا يعاقب بناء على عدم المقدور۔ بس ہم کہتے ہیں جواب میں لا تکلیف للغافل، جس وقت بندہ غافل ہوتا ہے نا، وہ غفلت ہو نہیں جڑی دوجی مراد لے بیٹھے ہو کہ بھئی حرام سے بچنا ضروری ہے، جس وقت بندہ اس ارادے سے غافل ہوتا، یہ نہیں کہ زنا کر رہے ہے، تو اس وقت وہ مکلف ہی کوئی نہیں ہے، اس وقت وہ فہینہ ہوا غافل، جس وقت وہ غافل ہے، لا یاجب علیہ حتیٰ کہ یغا کعبہ ایشابہ سے جی، اور شعور کے بعد جب اس کو شعور آئے گا تو پھر واجب ہے عزم کرنا، پھر واجب عزم کرنا کہ میں نے یہ حرکت نہیں کرنی جی، میں نے یہ حرکت نہیں کرنی جی، سنیں جی یہ ایشابہ سے، وَإِلَّا وگرنہ عقاب کیا جائے گا، وگرنہ عقاب کیا جائے گا۔ مثلاً تسی جڑا نا پتریریاں مسریریاں ویاہ تے تسی کٹھے ہوئے ہو سارے تے وچ یب کردے پھردے ہو، تو اس وقت اے عزم نہیں کیتا کہ میں نے یہ حرکت نہیں کرنی، بلکہ نال چسکے لے رہے ہو، تو ہن جو عقاب ہونا چاہیے کہ کوئی نہیں ہونا چاہیے جی، بنا کرتے ہوئے کس پر؟ عدم مقدور پر، بھئی واجب جو اس پر ہے وہ اس کی قدرت میں نہیں ہے جی، کیا کہ جی جواب ہے کہ نہیں، وہ بندہ جو غافل اللہ نہیں کہتے ولامت تا زیادہ بہتر ہے، واجب ہے عزم، اور جو ہے نا پہلی صورت جب وہ مکلف نہیں ہے، نہیں عقاب کیا جائے گا علی ترک ہی، اس کے ترک پر عقاب نہیں ہوگا، بنا کرتے ہوئے عدم مقدور پر، کہ جب غافل ہے تو اس وقت اس کی قدرت نہیں اس میں، لہذا اس کو اس وقت عقاب نہیں ہوگا۔ شرح پڑھ لینا، ہاں جی کیا کہ جی جواب ہے کہ بندہ جب منی عنہ سے غافل ہے تو اس وقت بندہ مکلف ہی نہیں ہے، اور جب شعور ہوگا شعور کے بعد عزم واجب ہے، عزم واجب ہے، لہذا جب وہ مکلف نہیں ہے تو پھر اس کے ترک پر عقاب بھی نہیں ہے، بناء علی عدم المقدوری، کہ اس پر وہ شے واجب بھی نہیں ہے جی۔ ادھر ویکھ ہن دھیان کری، قیلا نظر آ رہی، کہا گیا ہے رد میں کف کے ہونے پر مطلوب کس میں؟ تکلیف بن نائی، یہ جو ہم نہج کے مکلف ہیں نا، وہاں پہ ہم مکلف ہیں کف کے، کس کے؟ کف کے مکلف، یعنی منی ان ہو کے اندر جو ہم مکلف ہیں نا، جو ہم تکلیف کا تعلق ہے وہ نہج کے ساتھ نہیں ہے بلکہ کف کے ساتھ، نہج سے رکنے کے ساتھ، نہج سے رکنے کے ساتھ، اس پر نا بے رد ہے اس پر، سنیں کس طرح کہ اگر ہو کف کیا مطلوب بن نائی، بے اگر نہج کے اندر ہر وقت کف مطلوب ہو تو پھر فہین الغفلت مکلف جب کس سے؟ فعل حرام سے، منیانوں سے، بائیں طور کے اس کی طرف اس کی توجہ ہی نہیں ہے، تو پھر کف ہے کہ کوئی نہیں؟ کوئی نہیں، تو لازم آئے گا واجب کا، اور وہ کیا تھا؟ کف بالاختیار، کف بالاختیار، ارادے سے رکنا، تو وہ تو ہے کوئی نہیں ہے جی۔ اور غفلت کے وقت میں
ہوتا ہے کف غیر اختیاری وہ اختیاری طور پر نہیں زنا سے رکا ہوا بغیر اختیار کے رکا ہوا اس کو پتہ ہی نہیں اس چیز کا جی تو پس عقاب کیا جائے گا یا مذمت کیا جائے گا کس کے سبب سے کے ترک کے سبب باوجود کہ نہیں ہے اس طرح کسی ایک کے بھی نزدیک اے سوال ہی کیلا نہ جواب ہم کہتے ہیں نئی تکلیف غافل کے لیے غفلت کے وقت نہیں تکلیف کے لیے غفلت کے غفلت کے وقت پس مکلف غفلت کے وقت پس وہ کون وہ منی ان غفلت کے وقت نہیں ہوتا وہ مکلف بے جی غفلت کے وقت جو منی ان مثلا زنا ہے تو مکلف کی غفلت کے وقت وہ مکلف بے نہیں ہوتا تاکہ بندہ اس کا کیا کرے اس کے کف کا ارادہ کرے جی تو لہٰذا پس نہیں وجوب اور نہیں عقاب اور نہیں مذمت اور شعور اور ادراک علی حرمت الفعل کے بعد کہ یہ فعل کیا مجھ پر حرام ہے تو اب واجب ہے کیا عزم کرنا اس کے ترک پر رکنا اس سے وگرنہ ہم اللہ ہی ہوں سمجھائی ہوں اللہ وگرنہ عقاب کیا جائے گا اس کے ترک پر بنا کرتے ہوئے اس پر کہ عدم اتیان فعل مقدور کا عدم اتیان پر اور وہ کون ہے کف ہے اور عزم ترک ہے یعنی بنا کرتے ہوئے کہ فعل مقدور کا جو عدم اتیان ہے وہ کون عدم اتیان کف اور ترک ہے اس کے ہم مکلف ہیں تو جب ہمیں شعور ہوگا اور ہم یہ ارادہ نہیں کریں گے تو اس وقت کیا ہوگا عقاب ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے تو یہ جو سنو نا واجے ہو یہ جو ساری زندگی مثلا تسی دین پڑھتے پے ہو تو تواڈے اندر ہر وقت چیز ہے کہ کوئی نہیں کہ زنا دے نیڑے نہیں جانا شراب نہیں پینی چوری نہیں کرنی ڈاکہ نہیں جننے بھی گناہ کبیرہ نے مسلمان ہر وقت جڑا یہ ضرور نہیں کہ ہر وقت یاد رہن لیکن ان دے ارادے وچ چیز موجود ہے کہ میں نے کوئی بھی گناہ نہیں کرنا اس واسطے گناہ سامنے آوے تو اندر والی چیز فوراً سامنے ہوندی یہ غلط کام ہے خبردار ادھر جاؤ جی سمجھے ہی اس لیے اس پر بندے کو مسلسل کیا ملتا ہے ثواب ملتا ہے کیا ملتا ہے ثواب ملتا ہے کہ ساری زندگی رکنا ارادے سے اختیار سے رکنا کن سے گناہوں سے تو اس پر بندے کو کیونکہ بندہ اس کا مکلف ہے جس کا مکلف ہے اس پر عمل کر رہا ہے جب عمل کر رہا ہے تو اس کو کیا ملنا چاہیے اے شاباش سے جی ہم مانا کر کہا گیا ہے کہا گیا پس غفلت کے وقت پس غفلت لازم آئے گا واجب کا فوت ہونا واجب کا فوت ہونا اور وہ واجب کون ہے کف ہے کف ہے پس عقاب کیا جائے گا بس عقاب کیا تو حالانکہ اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے ہم کہتے ہیں ہم کہتے ہیں نئی تکلیف غافل کے لیے غافل کے لیے اور جنہوں پتہ ہی نہیں بھی کیڑی کیڑی شے کو رکنا ہے اور باشعور کے بعد شعور کے واجب ہے عزم جب اس کو دینی علم آ گیا اب اس پر واجب ہے کہ ساری زندگی یہ عزم کرے کہ میں نے شریعت کے خلاف نہیں چلنا تو اب اس کو مسلسل کیا ہے ثواب مل رہا ہے جی اور نہ وگرنہ عقاب کیا جائے گا کس پر واجب کے ترک پر بنا کرتے ہوئے مقدور کے عدم پر یعنی ہمارا جو قدرت میں تھا کیا کف ہم نے وہ قدرت کے ہونے کے باوجود ہم نے وہ کام نہیں کیا تو اس لیے کیا ہوگا عقاب ہوگا اے مطلب دھیان کر بھائی جی اور کہا گیا ہے کہ پس غفلت کے وقت لازم آتا ہے واجب کا فوت اور وہ واجب رکنا ہے فعل حرام سے پس عقاب کیا جائے گا ہم کہتے ہیں کہ نہیں تکلیف غافل کے لیے اور جس کو پتہ ہی نہیں ہے نا وہ مکلف ہی نہیں ہے جی اور شعور کے بعد جدوں انہوں دینی علم ہونا ہے کہ فلاں فلاں کام حرام ہے ہون واجب عزم کرنا عقاب کیا جائے گا واجب کے ترک پر بنا کرتے ہوئے مقدور کے عدم پر اگے والحاصل ان الامتثال لا يكون الا بالمقدور وهو الفعل في الامر والكف في النهي صبر بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ امتثال اللہ زی وہ امتثال کے جس پر ثواب مترتب ہے اور شریعت دے آکھے لگنا یہ امتثال ہے یار کرنے والے کام کرنے یہ امتثال ہے تو رکنے والے کو رکنا یہ کی ہے امتثال خلاصہ بحث کا
امتثال وہ امتثال جس پر ثواب مترتب ہے یہ امتثال نہیں ہوتا مگر فعل مقدور کے ساتھ جیڑا فعل ساری قدرت وچ ہے نا او فعل اسی کریے کرنے والا کریے تو رکنے والے کو رکیے تو ہن سانو کی ہوے گا اے امتثال ہے تو اس اُتے سانو کی حاصل ہوے گا ثواب اور یہ جو مقدور ہے نا مقدور یہ امر میں تو فعل ہے اور نہج میں مقدور عدم نہیں ہے بلکہ کف ہے عدم فعل نہیں ہے کیونکہ وہ تو اصلی ہماری قدرت میں نہیں ہے کف ہماری قدرت میں ہے عدم زنا ہماری قدرت میں نہیں اگا میں کیوں کلتا لگا سر کپان کی سمجھ کون جی آؤں دی عدم زنا یہ ہماری قدرت میں نہیں ہے زنا سے رکنا یہ ہماری قدرت میں ہے تو ہم مکلف ہیں اس کے جو ہمارے قدرت میں ہے جو عدم اصلی اس کے ہم مکلف نہیں ہیں جی مطلب ہے جی اور جڑی شے وجود وچ نہیں وہ عدم اصلی ہے ہم مکلف ہیں اس کو وجود میں لانے کے یا اس سے رکنے کے کہ اس کو وجود میں نہیں لانا ہے اس کے مکلف ہیں جی کیا کہ بات کا خلاصہ یہ ہے کہ امتثال وہ امتثال جس پر ثواب مترتب ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا مگر فعل مقدور میں اور فعل مقدور کے ساتھ فعل مقدور کے فعل مقدور اسی یا سانو حکم ہے بھی اے کم کرو تو یا حکم ہے بھی انج نہ کرو تو مقدور امر میں اور وہ فعل نہ اور وہ مقدور اور امتثال بھی ٹھیک ہے جڑا وہ امتثال ہے یعنی جڑا مقدور ہے ساڈا مقدور امر کے اندر وہ امتثال وہ مقدور ہی ہے نا کہ بے امر کے اندر وہ فعل ہے یعنی اقامت صلاۃ اے امتثال ہے تو ساڈی قدرت وچ اور ناش کے اندر وہ مقدور کف ہے نہ کہ خود نہ ہے وہ عدم نہیں ہے بلکہ اس سے رکنا ایشا بس اگے وَأَمَّا عَدْمُ الْامْتِثَالِ فَيَكُونُ لِعَدْمِ الْمَقْدُورِ كَمَا فِي تَرْكِ الْوَاجِبِ وَلِفِعْلِ الْمَقْدُورِ كَمَا فِي فِعْلِ الْحَرَامِ بس اور عدم امتثال کون عدم امتثال جو کیا ہے موجب للعصیان ہے وہ جب بھی آنکھیں نہ لگے تو گناہ گاری کہ کوئی نہیں ہے گا بہرحال عدم امتثال جنش عدم امتثال کبھی ہوتا ہے وہ عدم امتثال مقدور کے عدم کی وجہ سے کس میں مقدور کے عدم کی وجہ کہ ہماری قدرت میں تھا ہم نے نہیں کیا جیسا کہ واجب ہماری قدرت میں ہے ہم نے اس کو ترک کر دیا بے نماز پڑھنا ہماری قدرت میں ہے تو نہیں پڑھی اس لیے کیا ہے یہ موجب للعصیان ہے سنیں جی اور لہذا ہوتا ہے عدم امتثال کبھی کس کے لیے لے عدم مقدوری جیسا کہ ترک واجب میں اور کبھی ہوتا ہے لفعل المقدور کس کے لیے مقدور کے کرنے کی وجہ سے جیسا کہ فعل حرام میں جیسا کہ فعل حرام میں تو فعل حرام کرنا ہماری قدرت میں تھا ہماری تو ہم نے کیا ہے اس لیے عصیان ہے اور واجب کرنا ہماری قدرت میں تھا تو ہم نے اس کو قدرت سے ترک کیا ہے اس لیے گنہگار ہیں فعل حرام سے بچنا ہماری قدرت میں تھا ہم نے اختیار سے فعل حرام کیا ہے اس لیے مجرم ہے کیا کہ جی بہرحال عدم امتثال جو موجب للعصیان ہے یہ کبھی ہوتا ہے مقدور کے نہ کرنے کی وجہ سے جیسا کہ واجب جو ہماری قدرت میں ہے اس کو ترک کر دیا اور کبھی ہوتا ہے مقدور کرنے کے ساتھ جیسا کہ فعل حرام سے رکنا ہماری قدرت میں تھا اس کے باوجود فعل حرام کیا تو اس لیے یہ عدم امتثال ہو گیا سنیں ایشا بس نماز چھوڑنا عدم امتثال ہے زنا کرنا یہ بھی سمجھ آ گئی جی ایشا بس اگے وَأَمَّا الْعَدْمُ الْمَقْدُورُ بِالذَّاتِ فَلِعَدْمِهِ لَا دَخْلَ لَهُ فِي شَيْءٍ بہرحال عدم ایسا عدم جو مقدور بالذات ہے جس پر کام مترتب ہے پس بوجہ اس کے عدم کے ہے یعنی لکون ہی معدومن غیر ثابت
نہیں دخل اس کے لیے کسی شے میں کس سے ثواب سے اور عقاب سے. کیا کہ جی بہرحال عدم جو مقدور بذات ہے یعنی جس پر عقاب مترتب ہے وہ بوجہ نہ ہونے اس کے نہیں دخل اس کے لیے اس کے عدم کی وجہ سے اہل کون ہی معدومن غیر ثابتن تو اس کو دخل نہیں ہے کسی شے میں. ثواب اور عقاب سے. انہیں دیکھا دھیان کریں جو پلاؤ جو ہے بل حاصل نظر آ رہی. بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ امتثال وہ امتثال کے مترتب ہے اس پر ثواب نہیں ہوتا یہ امتثال مگر مقدور کے لانے کے ساتھ اور وہ فعل ہے تکلیف بالامر میں اور وہ کف ہے تکلیف بالنہی میں جو کہ ہمارا مقدور ہے. بہرحال عدم امتثال جو کہ موجب للعقاد ہے پس کبھی ہوتا ہے عدم امتثال عدم اتیان فعل مقدور کو نہ لانے کی وجہ لانے کی وجہ سے. جیسا کہ واجب ہماری قدرت میں ہے کہ کوئی نہیں تو اس کو نہیں لایا ترک کر دی ہے تو یہ فعل مقدور کے عدم اتیان کی وجہ سے کیا ہو گئے موجب للعقاب ہم مجرم ہو گئے ہیں. یا ہوتا ہے عدم اچھا و یکون اور ہوگا اور کبھی ہوتا ہے لعدم الامتصال بال فعل المقدور جو فعل مقدور تھا نا اس کے پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے جیسا کہ فعل حرام کے لانے میں وہ جس سے منع کیا گیا تھا بس یعنی رکنا ہمارے قدرت میں تھا تو ہم نے اس کو استعمال نہیں کیا اس لیے مجرم ہو گئے جی. بہرحال عدم فعل مقدور للابد فعل مقدور کا عدم قدرت کس کے لیے بندے کے لیے یعنی فعل مقدور للابد کا عدم جو عدم کیا ہے ذاتی ہے برابر ہے کہ وہ خیر ہو یا شر ہو پس ہوگا بوجہ نہ صادر ہونے اس فعل کے فی ذات ہی کہ وہ ذاتی طور پہ ہے ہی نہیں ہے اور نہیں دخل اس عدم کے لیے کسی شے میں ثواب سے اور عقاب سے اور نہ امتصال اور نہ ہی عدم امتصال کیونکہ یہ عدم اصلی ہے اور ذاتی ہے اس پر کوئی شے مترتب نہیں ہے. نہیں ہے. وقت کی لوگی دھیان کرستے. اچھا جی اور خلاصہ بحث کا اور خلاصہ یہ ہے کہ امتصال کہ امتصال نہیں ہوتا مگر فعل مقدور کے ساتھ اور وہ فعل ہے امر میں اور کف ہے نہی میں اور بہرحال عدم امتصال پس کبھی ہوتا ہے مقدور کے نہ لانے کی وجہ سے جیسا کہ واجب کے ترک میں اور کبھی ہوتا ہے مقدور کے کرنے کی وجہ سے جیسا کہ فعل حرام میں. بہرحال عدم جو مقدور بذات ہے پس نہیں ہے اس کے عدم کے لیے پس بوجہ اپنے عدم کے نہیں دخل اس عدم کے لیے کسی شے کے لیے یعنی ذاتی طور پر جو شے معدوم ہے اس پر کوئی ثواب کا مترتب نہیں ہے. جی اور خلاصہ یہ کہ امتصال نہیں ہوتا مگر مقدور کے ساتھ اور مقدور فعل ہے امر میں اور کف ہے ناج میں اور بہرحال عدم امتصال پس کبھی ہوتا ہے مقدور کے نہ ہونے کی وجہ سے جیسا کہ واجب کے ترک کرنے میں اور کبھی ہوتا ہے مقدور کے کرنے کی وجہ سے جیسا کہ فعل حرام میں اور بہرحال عدم ایسا عدم جو مقدور بالذات ہے پس بوجہ نہ اور مقدور ہے بندے کے لیے تو اپنے تو بے مقدور بے معدوم ہے عدم ذاتی ہے. جی بندے بہرحال عدم جو مقدور بالذات ہے پس بوجہ نہ ہونے اس کے نہیں دخل ہے اس کے لیے کسی شے میں ثواب سے اور عقاب سے. فلا یارد ما قیل لو لم یکن عدم الفعل مقدورا لم یترتب الاسم فی ترک الواجب الا بالکف عنه لان الملازمة ممنوعة فان الاسم قد يكون بعدم المقدور وان لم يكن العدم مقدورا. بس فلا یاردو ما قیل لان الملازمة ممنوعة
فلا یاردو کیڑی گل کہ اگر نہ ہو عدم فعل مقدور، اگر نہ ہو فعل مقدور، عدم فعل یار فعل مقدور، جس طرح رولا بیب عدم ساری قدرت نہیں، کف ساری قدرت ہے، اگر نہ ہو عدم فعل کیا مقدور تو پھر نہیں مرتب ہوگا گناہ واجب کے ترک میں، مگر رکنے کے ساتھ اس سے، مگر رکنے کے ساتھ کیا جی سوال کیا گیا ہے سوال کیا گیا کہ اگر عدم فعل مقدور نہ ہو تو پھر اسم گناہ واجب کے ترک میں ترک میں گناہ مترتب نہیں ہوگا مگر رکنے کے ساتھ اسے اس کس سے اس واجب سے لکون ہی مقدوراً برخلاف عدم کے، اور تالی تو باطل ہے، تک جواب دیتا ہے اس لیے کہ یعنی یہ ملازمہ ممنوع ہے، یہ ملازمہ ممنوع ہے کہ اگر عدم فعل مقدور عدم الفعل مقدور نہ ہو تو پھر گناہ مترتب نہیں ہوگا، یہ ملازمہ جو ہے نا جی یہ ممنوع ہے، ہم نہیں مانتے جی، کیونکہ گناہ کبھی عدم مقدور کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، گناہ کبھی عدم مقدور کی وجہ سے بھی ہوتا ہے جبکہ وہ کیا ہو واجب ہو جی، اور اگرچہ نہ ہو عدم مقدور، اگرچہ عدم فی نفسی مقدور نہیں ہوتا لیکن گناہ کبھی عدم مقدور کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے جی، کیا جی اس لیے کہ ملازمہ جو ہے کہ یہ ملازمہ ممنوع ہے کیونکہ گناہ کبھی عدم مقدور کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے، اگرچہ نہیں ہو، اگرچہ عدم مقدور نہیں ہوتا لیکن پھر بھی اس کی وجہ سے گناہ ہو جاتا ہے۔ ادھر ویکھ ان گل سمجھ پھر پلے پینی ہوں، او ویکھو کہ وقد کیلا سمجھائی ہوں، بعض نے کہا یعنی شرح ابن حاجب کی جو مختصر ہے اس کی شرح کے حاشیے میں فاضل مرزا جان نے کہا ہے کہ سنی اگر نہ ہو عدم اتیان فعل واجب کا نہ لانا، فعل واجب کا نہ لانا اگر نہ ہو کیا مقدور تو پھر بھی جو واجب فعل ہے نا اس کا عدم اتیان اگر نہ ہو، عدم اتیان فعل واجب کا نہ لانا، ایک ہے نا فعل واجب کا کرنا، ایک فعل واجب کا نہ کرنا، اگر یہ مقدور نہ ہو، کیا فعل واجب کا نہ کرنا مقدور نہ ہو تو پھر نہیں مترتب ہوگا گناہ کس پر، واجب کے ترک میں، اور بھائی جس طرح نماز پڑھنی فرض ہے یہ بھی ساری قدرت ہے تے نماز نہ پڑھنی بھی ساری قدرت ہے کیے قدرت ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عدم بے فعل واجب کا عدم اتیان، فعل واجب کا عدم اتیان مثلا وطرانو نہیں پڑھیا انہیں، یہ عدم اتیان جو ہے واجب کا اگر یہ مقدور نہ ہو تو پھر ترک واجب پر، گناہ مترتب، کیونکہ گناہ ہوتا ہے کہ بندے کی قدرت میں تھا اس نے کیا نہیں ہے، تو جو قدرت میں نہیں ہے اس کے ترک پر تو پھر گناہ نہیں ہے جی، سنیں پھر ترک واجب میں وہ عدم اتیان ہی اور واجب کو نہیں لایا مگر رکنے کے ساتھ اس سے، کس سے واجب سے رکے گا، کف ہوگا تو پھر ہوگا جی، تو خلاصہ یہ تھا کہ عدم کے ساتھ تعلق ہے وے، اور کف اس کا جو ہے واجب سے رکنا یہ تو بندے کی کف نہیں ہے اس کی قدرت میں، تالی باطل ہے، اور وجہ اس کے وجہ لزوم عدم ترتب الاسم کہ مواخذہ اس شے کا کہ جو نہیں ہے بندے کی قدرت میں، اس پر مواخذہ کیا ہے، یہ تو مواخذہ ہو ہی نہیں سکتا جی، پس اشارہ کیا اس کے دفع کی طرف اور فرمایا کہ ملازمہ سنی بے عدم مقدوریت ترک فعل اور عدم ترتب اسم بے ترک واجب یہ ملازمہ، کیونکہ گناہ کبھی ہوتا ہے لعدم اتیان المقدور، مقدور کو نہ لانے کی وجہ سے بھی کبھی گناہ ہوتا ہے، جبکہ وہ مقدور کیا ہو، واجب ہو،
اگرچہ نہیں ہے عدم اتیان فی نفسی، مقدور اسی لیے فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے اول رد میں کہ فلا یاردو کہ یہ بات وارد نہیں ہوگی جی۔ چلو جی، پس نہیں وارد ہوگا بس نہیں وارد وہ جو کہا گیا ہے، وہ جو کہا اگر نہ ہو اگر نہ ہو عدم فعل مقدور میں فعل مقدور تو نہیں مترتب ہوگا گناہ تو نہیں مترتب واجب کے ترک میں، واجب کے ترک مگر رکنے کے ساتھ واجب سے، تو یہ کف تو اس کی قدرت میں نہیں ہے جی، اس لیے کہ بھی یہ مال فلا یارد، اس لیے کہ ملازمہ ممنوع ہے، کے ملازمہ ممنوع کیونکہ گناہ کبھی ہو جاتا ہے عدم مقدور کے سبب سے بھی، او اذا کان واجباً، اگرچہ نہیں ہے عدم فی نفس ہی مقدور شابہ جی۔ نہیں وارد ہوگا وہ جو کہا گیا کہ اگر نہ ہو عدم فعل مقدور تو نہیں مترتب ہوگا گناہ واجب کے ترک میں مگر رکنے کے ساتھ واجب سے، اس لیے کہ ملازمہ ممنوع ہے، کیونکہ گناہ کبھی ہوتا ہے عدم مقدور کے سبب سے، اگرچہ نہیں ہوتا عدم فی نفسی مقدور نہیں ہوتا جی۔ قالو قالوا من دعي الى زنا فلم يفعل يمدح من غير ان يخطر فعل الضد قلنا ممنوع بالكف عنه هذا۔ بس معتزلے جو کہتے ہیں کہ بندہ ناحج میں عدم کا مکلف ہے، کس کا؟ عدم کا مطلب کف کا مکلف نہیں ہے بلکہ عدم فعل کا، عدم زنا کا مکلف ہے، کف ان فعل زنا کا مکلف نہیں بلکہ عدم زنا کا مکلف، کہ زنا نہیں کرنا، فعل زنا نہیں کرنا، عدم فعل زنا کی عدم فعل اس کا مکلف ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ بندہ جس کو بلایا گیا، دعوت دی گئی زنا کی، تو اس نے زنا نہیں کیا، اس نے تو اس بندے کی تعریف کی جاتی ہے کہ شاباش زندہ باد جی، اس بندے کی تعریف کی جاتی ہے، کس پر؟ عدم فعل پر، کس پر؟ کف عن الفعل پر نہیں، عدم فعل پر، بغیر اس کے کہ کھٹ کے اس کے جی میں کون ضد کا کرنا۔ اچھا جی، کہ جو ہے نا کہ اس کے دل میں یہ بات ہے کہ یہ ضد کا کرنا کیا ہے بھئی، یہ بات اس کے کھٹکتی ہی نہیں ہے، من غیر یخطر ببال ہی فعل الضد، حتیٰ کہ منسوب کیا جائے مدح اس کی طرف، یہ اس کی مدح ہو رہی ہے کس پر؟ عدم زنا پر، عدم فعل پر۔ ہم کہتے ہیں یہ ممنوع ہے، یہ غلط ہے، بلکہ مدح ہو رہی ہے کف عن الفعل کی وجہ سے، کف کہ وہ زنا سے رکا ہے، کہ اس رکنے کا نام ہے تو کف ہو سکا، میں نہیں زنا کرتا، یہ کافی اور کیڑا کافی کو کافی تو ٹول کی وجہ نہیں ہے جی۔ خذ ھذا جی، کیا کہ جی معتزلہ کہتے ہیں جو کہ ناج میں تکلیف کی نفی کرنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ شخص جو دعوت دیا گیا زنا کی طرف، پس اس نے زنا نہیں کیا تو یہ مدح کیا جائے گا عدم فعل پر، بغیر اس کے کہ کھٹ کے اس کے دل میں فعل کی ضد، تاکہ منسوب ہو مدح اس ضد کی طرف۔ تو جواب دیتے ہیں کہ یہ بات ممنوع ہے کہ مدح کی جائے عدم فعل پر، بلکہ مدح کف عن الفعل کی وجہ سے، کس کی وجہ سے؟ کف عن الفعل کی وجہ سے۔ او بے خدرو دلیل معتزلہ کی اس بات پر کہ تکلیف ہوتی ہے کس میں؟ فعل میں اور عدم فعل میں، اور اس کا رد ہن سنی کہا ہے معتزلہ نے، وہ بندہ جو بلایا گیا زنا کی طرف تو اس نے نہیں کیا، مدح کیا گیا ہے عدم فعل پر، کف عن فعل حرام پر نہیں، عدم فعل پر، بغیر اس کے کہ کھٹ کے اس کے دل میں زنا کی ضد، وہ کیا ہے؟ روکنا نفس کو، فحشہ سے، وہ کف ہو گیا نا، کہ یہ جو اس کی ضد ہے نا، اس فعل زنا کی، اس زنا کی جو ضد ہے کیا؟ روکنا نفس کو فحشہ سے، یہ اس کے دل میں کھٹکا ہی نہیں ہے، وہ صرف ایسے آ کہ میں نہیں زنا کرتا جی، اس کے دل میں یہ بات آئی نہیں ہے کیا؟ فعل زنا کی جو ضد ہے کیڑا؟ کف، ہوا نہی النفس عن الفحشاء، تو پس ممدوح جو ہوتا ہے جس پر مدح کی جاتی ہے
وہ شے تو واجب ہے لہٰذا عدم فعل یعنی عدم فعل زنا یہ واجب ہو گیا کیا فعل زنا نہ کہ کفن فعل زنا واجب ہے پس عدم نہج کے اندر مثلا ولا تقرب الزنا اس میں جو عدم ہے نا نہج میں یہ واجب ہے تو پس باطل ہو گیا قول بائیں طور کے نہیں تعلق پکڑتی تکلیف مگر فعل کے ساتھ لہذا امر میں تو تعلق پکڑے گی فعل کے ساتھ اور نہج میں تعلق پکڑے گی عدم فعل کے ساتھ اور جٹکی بولی تھی یہ گل سمجھ آتی ہے نا بھی آخر وہ بھی تو انسان ہی سن نہ پڑھے ہی انہوں نے یہ گل سمجھ آئی نا جی تھوڑی بھی دماغ چاہ رہی ہے جی ادھر کف والا کام میں تھوڑا اوکھا کر کے بھی چلو جی ہم کہتے ہیں اصل یہاں اتنے ہور بڑیاں جزیاں متفرع ہوندیاں نے نا قوانین اتنے صرف اینی گل ہی تو نہیں نے تو قوانین ہیں جی ہم کہتے ہیں معتزلہ کے جواب میں ہم کہتے ہیں بائیں طور کہ ہم نہیں تسلیم کرتے اس بات کو کہ وہ جو بلایا گیا ہے اور دویا وہ مدح کیا گیا کس پر فعل کی وجہ سے اور ترک فعل کی وجہ سے کیونکہ ممدوع علی عدم الفعل یہ تو ممنوع ہے بلکہ ہے ہوگی مدح واسطے کف کے اور اجتناب عن زنا کے خذ حاضا اچھا ذرا غور تو کرو جنہوں زنا کو آکھے بھی زنا کر انہیں آکھے میں نہیں کرتا تو ان اندر چیز ہے نہیں کہ میں زنا سے رکا ہوں جی یہ رکنا کی شے ہے رکنا ہی کف کہ اور کچھ ہے یہ جی میں نہیں کرتا جی یہی کف ہے جی کہا ہے معتزلہ نے جو نفی کرتے ہیں تکلیف کی کس میں جی کہا ہے انہوں نے وہ بندہ جو بلایا گیا زنا کی طرف بس اس نے نہیں کیا مدح کیا گیا جائے گا کس پر عدم فعل پر بغیر اس کے کہ کھٹکے فعل کی ضد کیڑا بے زنا فعل زنا کی جو ضد ہے کیا اس سے رکنا بے نفس کو خواہشہ سے منع کرنا وہ کف مختلف لفظ نہیں یہ اس کے دل میں آئے نہیں ہے ہم کہتے ہیں ممنوع ہے جدو رک رہے تھے یہ رکنا ہی تو کف ہے اور کیڑی شے ہے بلکہ وہ مدح کیا گیا ہے کف کی وجہ سے عدم فعل سے فعل نہیں کیتا نا اس فعل نو نہ کرنے کو رکنا جڑا ہے رکنے تے اس دی مدح ہوئی شابہ جی شابہ معتزلہ کہتے ہیں کہ وہ شخص جو بلایا گیا زنا کی طرف پس نہ کیا اس نے زنا مدح کیا گیا عدم فعل پر بغیر اس کے کہ کھٹ کے اس کے دل میں ضد کا کرنا ہم کہتے ہیں کہ یہ فعل الزد ضد کا فعل ہم کہتے ہیں کہ یہ ممنوع ہے یہ کہ مدح کیا جائے وہ عدم فعل پر بلکہ مدح کیا گیا وہ کف عن الفعل کی وجہ سے خذ حاضا چلو میں نے اگلا مسئلہ صبح انشاءاللہ